السلام علیکم. سوری بہت زیادہ وقفہ لمبا ہو گیا لیکن ہم واپس آ گئے ہیں ایک آن وائس کے ساتھ اور انٹرو. اچھا علی, شروع کرتے ہیں مبارکباد سے کہ فیٹف سے پاکستان نکلا ہے گرے لسٹ سے, اور اس سے ہماری زندگیوں میں کیا اثرات ہوں گے؟ ایز سچ تو کوئی بہت زیادہ اثر نہیں پڑے گا امیجیٹلی, لیکن ایونچولی اگر کسی سٹیج پہ اوور آل پولیٹیکل اور اکنامک کلائمیٹ بہتر ہوتی ہے, کوئی پالیسی کے اندر جو چیزیں اسٹرکچرل ریفارم وغیرہ وہ ہوتی ہیں, تو اس سے اب یہ ہوگا کہ جب کوئی فارن انویسٹمنٹ وغیرہ پاکستان میں آنی ہے تو وہ ریلیکٹنس ختم ہو جائے گی کہ جی یہ فیٹف گرے لسٹ میں ہے, یہاں پیسہ بھیجیں گے کیسے, کل کو کمپنی پہ سینکشن نہ لگ جائے جو پیسے بھیج رہی ہے, اس طرح کی چیزیں. تو وہ ایک بہت بڑا اس میں ایڈوانٹیج ہے اس لسٹ سے نکلنے میں. دوسری چیز آف کورس یہ بھی ہے کہ آپ کے لیے انٹرنلی اسپیشلی اگر آپ بیسیکلی ٹیرر فائنینسنگ اور اس طرح کی چیزوں کی بات کریں تو ہم بہت بڑے افیکٹنگ ہیں ٹیررزم کے. تو اگر یہ پالیسیز امپلیمنٹڈ رہتی ہیں تو اس سے یہ فائدہ ضرور ہوگا کہ آپ کا جو ٹیرر یہ بیسیکلی جو ٹیرر فائنینسنگ وغیرہ ہے اس پہ آپ چیک کر سکتے ہیں. سو یہ دو چیزیں ہیں جو اس کے فائدے ہیں. اچھا, آج کل بار بار یہ خبر آ رہی ہے کہ کے پی بینک کرپٹ ہو گیا, کے پی کے پیسے ختم ہو گئے, اس کا کیا مطلب ہے؟ وہ کے پی کے پاس ایکچولی ایک سٹیج ایسی آئی تھی جہاں پر اس کے پاس ملازمین کو تنخواہیں دینے کے پیسے نہیں تھے, پھر وہاں پر فیڈرل گورنمنٹ نے اس کو اوور ڈرافٹ فیسلٹی سے پیسے دیے ہیں اور وہ اس کی وجہ سے وہ دینے کے قابل ہوا. تو بیسیکلی یہی ہے کہ کے پی گورنمنٹ کے جو وسائل تھے وہ کافی نہیں تھے اپنے خرچے پورے کرنے کے لیے. اس میں آئی تھنک ایک بہت بڑا رول جو ہے وہ صحت کارڈ پروگرام کا ہے جس پہ ہم نے بہت دفعہ بات کی ہوئی ہے. اس کے علاوہ بھی دوسری چیزیں ہیں, کے پی کو اتنے اچھا فسکلی مینیج نہیں ہوا مکینزی کے باوجود. تو وہ مسائل ہیں جو بیسیکلی کے پی کو فیس کرنے پڑ رہے ہیں. ابھی تو فی الحال اوور ڈرافٹ آ گیا, ایونچولی بھی اوور ڈرافٹ آ جائے گا, کیونکہ جب آپ کو شاید یاد ہوگا جب پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ تھی 2008 سے 13 والی, تو 2 دفعہ پنجاب کے ساتھ بھی یہی صورتحال ہوئی تھی اور پھر فیڈرل گورنمنٹ ہی نے اوور ڈرافٹ فیسلٹی, تب بیسیکلی فیڈرل گورنمنٹ اسٹیٹ بینک کے تھرو بھی اوور ڈرافٹ ایکسٹینڈ کروا سکتی تھی. اب وہ جو آئی ایم ایف نے کنڈیشنالٹیز وغیرہ رکھی ہیں تو فیڈرل گورنمنٹ کو اوور ڈرافٹ کی فیسلٹی خود ایکسٹینڈ کرنی پڑتی ہے. تو بس یہ ہے, یہ ہوتا رہتا ہے صوبوں کے ساتھ, اسپیشلی پنجاب کے ساتھ ہوا تھا. بہت کامن نہیں ہے, ان کامن ہے. بلوچستان کے ساتھ بھی ہوا ہے 2-3 دفعہ, پنجاب کے ساتھ 2 دفعہ ہوا تھا پیپلز پارٹی کے دور میں جب پنجاب میں شہباز شریف صاحب کی حکومت تھی, تو 2 دفعہ یہ بھی اس سٹیج پہ آ گئے تھے. کے پی گورنمنٹ کے ساتھ بھی آئی تھنک پچھلے 8 سال میں دوسری دفعہ ہم یہاں تک پہنچے ہیں. لیکن وہی دوبارہ کہ فسکل پروڈنس اور رسپانسبلٹی نہیں ہے. 18th امینڈمنٹ کے آنے کے بعد میرا خیال ہے کہ کسی سٹیج پہ اب شاید کوئی ایسا موقع بھی آئے کہ فیڈرل گورنمنٹ ہاتھ کھڑے کر دے اور کہے کہ جی اب آپ خود اپنے معاملات کو سنبھالیں. بٹ ابھی تک تو فی الحال جب آپ جتنے مرضی فسکلی ریکلیس ہو جائیں آپ کو فیڈرل گورنمنٹ بیل آؤٹ کر ہی دیتی ہے. اچھا, جس وقت ووٹ آف نو کانفیڈنس ہونا تھا تو پی ڈی ایم اتنے جید سیاستدان پی ڈی ایم میں موجود ہیں, ان کو اندازہ تو ہوگا, اگر ہمیں اندازہ تھا کہ 1.5 سال کے اندر ملک کی اکنامک سچویشن کو بہت زیادہ اچھی نہیں کی جا سکتی. اور اسی طرح اب جب ویسے ہی 1 سال سے کم رہ گئے الیکشنز میں اور خان صاحب چاہتے ہیں کہ فوری طور پر ان کو لے کے آیا جائے, الیکشن کروائے جائیں بیسیکلی, تو خان صاحب کو بھی اندازہ تو ہوگا 4 سال وہ رہ کے گئے ہیں کہ 6 مہینے کے اندر تو میں کوئی امپروومنٹ نہیں لا سکتا. تو یعنی کہ مسئلہ اکانومی تو ہے ہی نہیں نا دونوں کا, یہ مسئلہ تو کچھ اور ہے جس کے پیچھے ساری لڑائی چل رہی تھی. ہاں آئی تھنک پرابلی اور ہمیں دیکھنا چاہیے کہ بیسیکلی تینوں کے بیسیکلی 3 اسپیشلی بڑی جماعتیں ہیں, ایون چھوٹی جماعتوں کے ساتھ بھی کیا جا سکتا ہے. سو اگر تو ہم چھوٹی جماعتوں مثلا فار انسٹنس JUIF کی یا ANP کی بات کریں تو یہ تو بہت بری طرح سکویز ہو رہے ہیں پی ٹی آئی سے کے پی میں جو ان کا اسٹرانگ ہولڈ ہے, اور ان کو تو بیسیکلی اپنی سروائیول کی تھی, تو کوئی بھی چیز جو پی ٹی آئی کو ڈیمیج کرے ان کو سوٹ کرتا تھا کہ اس کے ساتھ
اس کا حصہ بنے. جہاں تک پی ٹی آئی کی بات ہے, میرا خیال ہے بہت سے لوگ کہتے ہیں جی خان صاحب کو الیکشن تک جانے دیتے تو اس کے بعد وہ اتنے ان پاپولر ہو گئے ہوئے تھے کہ اچھا یہ نا مطلب لوگ جو ہے نا وہ پتہ نہیں اپنے دل کو تسلی دینے کے لیے غلط بیانی کر لیتے ہیں, شاید کو مطلب فیکٹس وغیرہ کو اینالائز نہیں کرتے. بٹ فیکچوئل پوزیشن یہ ہے کہ پی ٹی آئی پنجاب میں سارے بلدیاتی الیکشن نہیں ہار رہی تھی, بلکہ ایز اے میٹر آف فیکٹ ہر وہ بلدیاتی الیکشن جس کی کیمپین مریم صاحبہ کرتی تھی وہ پی ٹی آئی جیت جاتی تھی. اگر آپ پی ٹی اے کے دور میں جو بلدیاتی جو آخری 1.5 سال جس کے بارے میں زیادہ بات ہوتی ہے وہ کریں, ایون ڈسکا کا الیکشن جو تھا وہ بھی اگر ری پول پورے حلقے میں نہ ہوتا اور وہ حمزہ بائی الیکشن جو تھا اور حمزہ شہباز کی بیل نہ ہوئی ہوتی اور وہ وہاں جا کے اس پہلے فیاسکو اور دوسرے کے بیچ میں نہ بیٹھتے, اور پی ٹی اے نے ایکچولی بیوقوفی کی تھی وہ سارا کچھ 8-10 پولنگ اسٹیشنوں پہ کر کے, کیونکہ میرا اپنا خیال ہے اس کے باوجود وہ جیت جاتے کوئی 40-50 مطلب 400-500 ووٹوں سے. لیکن وہ ان کو تھوڑا سا کیونکہ شک تھا تو وہ ذرا انہوں نے گزلر پہ ہاتھ رکھ دیا. اس سے پی ایم ایل این کو ایک اچھی اپرچونٹی یہ مل گئی کہ جو ان کے مطلب مین کانسٹیچوئنسی مینجمنٹ والی ٹیم تھی وہ ایکٹیویٹ ہو گئی, اتفاق ہو گیا, مطلب بیل ہو گئی, وہ باہر آ گئے, وہاں جا کے بیٹھ گئے. وہ جو بیسیکلی جس طرح پی ایم ایل این دڑوں کے ساتھ اور لوکل اس کے ساتھ بات مطلب مینیج کرتی ہے تو وہ سروائیو کر گئے تھے. تو وہ ایسے نہیں تھا کہ مطلب بیسیکلی سویپ ہی ہو رہی تھی پنجاب میں, سندھ میں ضرور ہو رہی تھی, پی ٹی آئی سیٹیں ہار رہی تھی, کے پی میں بھی 50-50 تھا, پنجاب میں بھی 50-50 معاملہ تھا. مطلب 50-50 تو نہیں تھا لیکن یہ نہیں تھا کہ پی ٹی آئی بالکل سیٹیں ہار رہی تھی. سو ایک چیز تو یہ ذہن میں رکھنی چاہیے. دوسری چیز یہ کہ خان صاحب کو اگر ٹائم مل جاتا 5 سال پورے کرنے کا تو میرا نہیں خیال ہے کہ آپ ایون ایک مطلب بیسیکلی جس کو آپ وہ کہتے ہیں نا فیئر الیکشن, مطلب جس میں پروسیس کی فیئرنیس ہوتی, اس میں آپ پی ٹی اے کو چھیڑ نہیں سکتے تھے. مطلب میرا اپنا خیال ہے کہ خان صاحب میجورٹی کے ساتھ دوبارہ گورنمنٹ میں آتے, یہ ہو سکتا ہے کہ مطلب ان کی میجورٹی سمپل ہوتی اور وہ دھکا لگا کے 2/3 کرنے کی کوشش کرتے, جس طرح وہ کہا جاتا ہے کہ بھٹو صاحب میں 77 میں مطلب سمپل میجورٹی ان کو ان اینی کیس مل جانی تھی, بٹ شاید مطلب بھٹو صاحب نے یا پیپلز پارٹی میں کچھ لوگوں نے کوشش کی کہ اس کو 2/3 میں چینج کیا جائے, اور اس کے بعد تو وہ اس چیز کا چانس ضرور تھا. لیکن جو پرسیپشن ہوتی ہے کہ خان صاحب بہت تگڑے ہیں, جو بہت زیادہ کاؤنٹ کرتی ہے ایکچولی پاکستان میں, مطلب پاکستان میں یہ پرسیپشن بہت زیادہ کاؤنٹ کرتی ہے کہ تگڑا کون ہے. اور مطلب یہ بیچ میں اناملیز وغیرہ آتی ہیں, بٹ موسٹلی پیپل اور اسپیشلی مطلب کیونکہ ہمارے یہاں کو 20-25 مطلب 15-20% کے آس پاس افیکٹولی ہر کانسٹیچوئنسی میں فری فلوٹ ہوتا ہے, اور وہ فری فلوٹ ایونچولی یہی دیکھتا ہے بیکاز لوگوں کو اسٹیبلٹی چاہیے ہوتی ہے. وہ یہی دیکھتا ہے کہ اس وقت ہوا کس کی ہے, تگڑا کو. تو اگر خان صاحب 5 سال پورے کر لیتے ہیں تو خان صاحب ظاہری سی بات ہے. تو میرا تو خیال ہے کہ ایک سب سے بڑا ٹریگر جو تھا جس وجہ سے پیپلز پارٹی خاص طور پہ چاہتی تھی اور بڑے عرصے سے چاہتی تھی کہ خان صاحب کو جتنی جلدی نکالا جا سکے نکال دیا جائے, وہ یہ تھا کہ ان کو یہ نظر آ رہا تھا کہ اگر خان صاحب یہاں سے آگے جاتے ہیں تو خان صاحب ایکچولی مزید مضبوط ہوں گے. اور وہ جو اسپیشلی 2 علاقے کراچی اور ساؤتھ پنجاب جہاں ایکچولی افیکٹولی پی ٹی آئی اور پیپلز پارٹی کا میچ ہے, وہاں پر ان کو ڈر تھا کہ وہ بالکل ہی صاف ہو جائیں گے. اور ایون خان صاحب شاید انٹیریئر سندھ میں بھی کچھ ان روڈز گین کریں, کیونکہ ان کو 10-11 سیٹیں ایسی تھیں جہاں پر پی ٹی اے کے کینڈیڈیٹس نے 30-40-50 ہزار ووٹ سیکیور کیا تھا پچھلے الیکشن میں, جو آج تک کبھی کسی مطلب وہ جس کو کہتے ہیں نا پیپلز پارٹی کے علاوہ کسی نیشنل پارٹی نے پیپلز پارٹی کے سامنے یہ پرفارمنس نہیں دی ہوئی آج تک جو پی ٹی آئی نے پچھلے الیکشن میں دی تھی. تو پیپلز پارٹی کا کنسرن یہ تھا کہ ان کو جتنی جلدی نکالا جا سکے نکالا جائے, ورنہ خان صاحب بہت تگڑے ہو جائیں گے. اور پی ایم ایل این کا کنسرن جو تھا وہ یہ پرائمرلی تھا کہ مطلب 2 کیس تھے جو ختم ہو گئے ہیں, اس کی فرد جرم عائد ہونی تھی اس دن جس دن شہباز شریف صاحب نے وزیر اعظم کا حلف اٹھایا تھا. تو ان کا یہ بہت بڑا کنسرن تھا کہ مطلب اگر نواز شریف صاحب اور مریم نواز اس وقت آلریڈی نااہل تھے, اگر شہباز شریف صاحب اور حمزہ شہباز بھی کنوکٹ ہو جاتے تو ایک جیل تو تھی لیکن پی ایم ایل این افیکٹولی لیڈر لیس ہو جاتی. تو یہ وہ چیز تھی جس نے پی ایم ایل این کو اس چیز پہ پش کیا تھا کہ ہم یہ لے لیں. میرا خیال ہے پی ایم ایل این سے غلطی یہ ہوئی, غلطی مطلب پتہ نہیں کیا کہنا چاہیے, غلطی ہوئی یا نہیں ہوئی, کیونکہ پی ایم ایل این کا تو آئی تھنک مطلب طریقہ واردات ہی ہے. ان سے غلطی یہ ہوئی تھی کہ جب انہوں نے ایک دفعہ گورنمنٹ لے لی تھی ان کو اس کو اون کرنا چاہیے تھا. یہ جو ہوتا ہے نا وہ یزید سے بھی مراسم حسین کو بھی اسلام,
کہ ہم تو بس آدھے کہہ رہے ہیں کہ ہم الیکشن کرا دیں گے, آدھے کہہ رہے ہیں کہ ہم حکومت چلائیں گے. اس نے کنفیوژن کریٹ کی, سیدھی سی بات ہے. اگر پی ایم ایل این پہلے دن اس چیز پہ آئی تھی کہ ہم ریاست بچانے آئے ہیں, جو ایکچولی مطلب اس میں کوئی شک نہیں کہ جب خان صاحب نے کی ایک تو اکنامک پرفارمنس ویسے ہی کوئی اچھی نہیں تھی, اور آخری 2-3 مہینے میں تو انہوں نے اتنے ریکلیس ڈیسیجن لیے تھے کہ اکانومی ملک کی ایکچولی برنک پہ تھی, اور وہ آپ کا آئی ایم ایف پروگرام خطرے میں تھا, اور دوسرے معاملات جو تھے وہ خطرے میں تھے. دوست ممالک کی طرف سے ایف ڈی آئی, ایف پی آئی افیکٹولی مطلب پرائیویٹ سیکٹر میں بھی, پبلک گورنمنٹ لیول پہ بھی G2G بھی بند, افیکٹولی بند ہو چکی تھی. تو یہ بات صحیح تھی. تو اگر آپ یہ چیز کرنے جا رہے ہیں تو پھر اگر آپ ساتھ میں یہ بھی کریں کہ نہیں جی مطلب ہم آئی ایم ایف کے پروگرام میں جا رہے ہیں, پتہ نہیں جائیں, ہم جائیں کہ نہ جائیں, ہم الیکشن کرا دیں گے, پھر آپ ریاست بچانے تو نہیں آئے نا. تو اس کے بعد ہی پھر بیسیکلی آپ نے وہ جو سب سے بڑا کام کیا, جس کے بعد افیکٹولی اب آپ یہ کلیم ہی نہیں کر سکتی پی ایم ایل این تو کہ وہ ریاست بچانے آئی تھی, وہ یہ تھا کہ جب آئی ایم ایف سے ڈیل سائن ہوئی تو آپ نے مفتاح اسماعیل کو نکال دیا اور اسحاق ڈار کو لائے, اور کوشش کی کہ دوبارہ پاپولسٹ کے بعد مطلب کوشش جس کو کہتے ہیں چلاکیاں دکھا کے کسی طرح $200 سے نیچے لائیں گے, اور پٹرول سستا کر کے عمران خان سٹائل میں الیکشن میں چلے جائیں گے اور آگے چلنا شروع کر دیں گے. تو فرینکلی اب پی ایم ایل این یہ تو کلیم کر ہی نہیں سکتی ہے کہ وہ ریاست بچانے کے لیے آئی تھی. اور پی ٹی آئی کا مسئلہ جو اب ہے وہ یہ کہ خان صاحب سمجھتے ہیں, اور میرا خیال ہے خان صاحب بالکل صحیح سمجھتے ہیں, کہ اگر اس وقت الیکشن ہوتا ہے تو وہ اچھی پوزیشن میں ہے. اور اس کی سب سے بڑی وجہ میرا خیال ہے یہ ہے کہ ایک تو کے پی میں انہوں نے ڈیمونسٹریٹ کیا ہے کہ کے پی پہ ان کا ہولڈ ہے, اے این پی, جے یو آئی ایف اب مطلب افیکٹولی ماضی کی جماعتیں بن چکی ہیں. پی ٹی ایم کا ہمیں نہیں پتا کہ وہ کتنی ٹریکشن پینیٹریشن لے سکتی ہے. پیپلز پارٹی فرنچ کی پارٹی ہے این ڈبلیو ایف پی میں, پی ایم ایل این فرنچ کی پارٹی ہے این ڈبلیو ایف پی میں. سو کے پی تو اس وقت خان صاحب کے لیے شاید پچھلی دفعہ جتنا یا شاید اس سے بھی بہتر حالت میں پڑا. دوسری چیز یہ ہے کہ جو نارتھ اور سینٹرل پنجاب ہیں, ان پرٹیکولر ساؤتھ پنجاب میں پیپلز پارٹی نے تھوڑا سا شو کیا ہے کہ وہ پی ٹی آئی کو اس دفعہ پچھلی دفعہ سے بھی زیادہ ٹف ٹائم دے گی, اور اسپیشلی اگر وہ ہمارے یہاں فرشتے مداخلت کرتے ہیں وہ نہیں ہوگا تو ایک اچھا میچ پڑ سکتا ہے ان کا. کراچی میں بھی یہی سچویشن ہو شاید, لیکن نارتھ اور سینٹرل پنجاب جہاں پہ ایکچولی تقریباً 100 کے آس پاس سیٹیں بنتی ہیں, وہاں پی ایم ایل این بہت بری حالت میں نظر آ رہی ہے. عمران خان صاحب کا نیریٹو جو ہے یہ افیکٹولی پینیٹریٹ کر گیا ہے. مطلب لاہور میں دیکھیں 4 ضمنی الیکشن ہوئے اور پی ایم ایل این صرف 1 سیٹ جیت سکی. مطلب یہ اٹ سیلف ایک بڑا مطلب لاہور سے تو آپ توقع ہی نہیں کر سکتے نا, مطلب پی ایم کر سکتے تھے کہ پی ایم ایل این جو ہے لاہور میں مار کھائے گی پی ٹی آئی سے. اور اسی طرح بیسکلی باقی بھی آپ دیکھیں تو مطلب ادھر یہی حالات ہیں کہ پی ٹی آئی اس وقت مطلب اچھی اسٹینڈنگ کے ساتھ جا رہی ہے. ایون یہ مطلب وہ جو پی ایم ایل این کے اسٹرانگ ہولڈ ایون ساؤتھ میں جو ہیں بھاول نگر وغیرہ, ادھر بھی اس نے پی ٹی آئی نے مطلب پینیٹریٹ کیا ہے اچھا. تو اس وقت عمران خان صاحب کا خیال یہ ہے کہ اگر الیکشن کال ہوتے ہیں تو ایک تو میری پوزیشن اچھی ہے, دوسرا میں اس وقت یہ بھی کلیم کر لوں گا اگر میں ٹائم سے پہلے الیکشن لے لیتا ہوں کہ میں نے ان کو گرا لیا ہے, جس سے میری ہوا مزید چلے گی. تو میں اس وقت بڑے آرام کے ساتھ مطلب میجورٹی کے ساتھ گورنمنٹ میں آ سکتا ہوں. اس کے بعد آف کورس آپ کے پاس اتنا پولیٹیکل کیپٹل ہوگا کہ آپ 6 مہینے, سال, 1.5 سال مشکل فیصلے کریں ہیں, دوسری مطلب چیزیں مطلب مینیج کرنے کی کوشش کریں, اور پھر 3-3.5 سال اس کے بعد شاید آہستہ آہستہ آسانی آنی شروع ہوں. تو بائی دا ٹائم اگلا الیکشن آئے گا تو میں سکون میں ہوں گا. دوسرا آئی تھنک خان صاحب کو تھوڑی سی فکسیشن وہ ایک تعیناتی سے بھی ہے جس کا وہ بار بار اظہار کرتے ہیں بہت زیادہ. اور میرا خیال ہے کہ خان صاحب نا دونوں اکاؤنٹس پہ, اگر آپ مجھ سے ایمانداری کے ساتھ پوچھیں تو خان صاحب دونوں اکاؤنٹس پہ نا میرا خیال ہے اپنی انرجی ضائع کر رہے ہیں. اور شاید ان کو غلط مطلب جن لوگوں کی وہ ایڈوائس لے رہے ہیں, مطلب اگین ہم تو نہیں کہہ سکتے وہ ان کو کوئی اتنی اچھی ایڈوائس دے نہیں رہے ہیں. ان کا وہ شاید اپنا اینگل بھی ہو بیچ میں, کیونکہ اس کی وجہ یہ دیکھیں یار سچویشن یہ ہے کہ پی ٹی آئی کا نیریٹو مطلب پنجاب میں اور کے پی میں
بہت اسٹرانگلی پینیٹریٹ کر چکا ہے. کراچی میں ان کو تھوڑی سی ہٹ پڑی ہے بٹ پنجاب ول مور دین کمپنسیٹ فار دیٹ. مطلب پنجاب کی 100 آئی تھنک 46 نشستیں ہیں اور افیکٹولی اس وقت جو سچویشن نظر آ رہی ہے وہ یہ کہ پی ٹی آئی ان میں سے ہر ایک پہ کمپیٹیو ہے. آپ یہ کسی دوسری جماعت کے بارے میں پنجاب میں یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ 146 سیٹوں پہ کمپیٹیو ہوگی. ساؤتھ میں اور ویسٹ میں ڈسٹرکٹ ہیں کئی جہاں پی ایم ایل این نان ایگزسٹنٹ نظر آتی ہے. دوسرا کمپٹیشن پی ٹی آئی بنتا ہے, پیپلز پارٹی بنتا ہے. پیپلز پارٹی کے ساؤتھ میں پینیٹریشن اچھی ہے, کوئی ویسٹ میں کوئی 1-2 پاکٹس ہیں, 1-2 نارتھ میں ہیں, اس کے علاوہ وہ پنجاب میں کہیں نظر نہیں آتی. تو خان صاحب اس وقت اس پوزیشن میں ہیں کہ پنجاب میں وہ مطلب 148 سیٹوں پہ میرا خیال ہے کہ ہر سیٹ پہ وہ کمپیٹیو ہیں. وہ مطلب اس وقت وہ ان کی یہ پوزیشن ہے. کے پی میں وہ افیکٹولی ہر سیٹ پہ کمپیٹیو ہیں. سو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان سے زیادہ کمپیٹیو اس وقت. اور فرینکلی مطلب کراچی میں انہوں نے لوز تو کیا ہے لیکن آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ کراچی میں پی ٹی آئی کمپیٹیو نہیں رہی ہے. مطلب پی ٹی آئی ابھی بھی جب الیکشن آتا ہے سچویشن ہوتی ہے تو خان صاحب کو اگر اور 2 حکومتیں اس وقت ان کے پاس ہیں, کے پی کی حکومت بھی ہے, پنجاب کی حکومت بھی ہے, جس کا مطلب یہ ہے کہ اگلے کو 9-10 مہینے میں 11 مہینے میں وہ جو الیکشن میں رہتے ہیں ابھی وہ مطلب افیکٹولی دل کھول کے اپنے ایم این ایز ایم پی ایز کو فنڈ دے سکتے ہیں کہ جی آپ اپنے حلقوں میں ترقیاتی کام کروائیں اور پٹیاں لگوائیں پی ٹی آئی کی. اور اس کے ساتھ ساتھ وہ جس طرح آپ نے کہا کہ ابھی فی الحال 6-8 مہینے تو معیشت میں کوئی, تو اس پہ وہ ان کو مزید لیوریج ملے گا کہ دیکھو جی انہوں نے مہنگائی بھی کر دی ہے, انہوں نے یہ بھی کر دی ہے, انہوں نے یہ بھی کر دیا ہے. اس کے بعد جب خان صاحب الیکشن میں جاتے ہیں تو مطلب اور مطلب ان کو بیسکلی میرا خیال ہے اس چیز پہ فوکس کرنا چاہیے کہ وہ اگلے الیکشن میں فیئرنیس ڈیمانڈ کریں. مطلب وہ ایسے مطلب اور اس کے لیے ان کو اپنے مخالفین کے ساتھ بھی بیٹھنا پڑے گا. اس کے لیے آئی تھنک ریاستی اداروں کو بھی مطلب سب کو مل ملا کے کوشش کرنی پڑے گی کہ وہ بھی اپنے آئینی کردار کو ہی ادا کریں, مطلب فیوریٹزم نہ کریں, کوئی ایسی شکایات نہ آئیں. تو خان صاحب میرا خیال ہے بڑی اچھی پوزیشن میں ہوں گے اگر وہ اپنی انرجی اس طرح کی لانگ مارچ اور میں الیکشن کی ڈیٹ دوں گا اور میں بڑھ کے ماروں گا. کیونکہ فرینکلی سیدھی سی بات ہے یار, اس پہ مطلب آپ کی جماعت بھی تھک رہی ہے, آپ کی انرجی بھی ویسٹ ہو رہی ہے, آپ کے اپنے morale down اور ہونے کا خطرہ مورال ہے. ڈاؤن ہونے کا خطرہ ہے. مطلب سیدھی سی بات ہے کہ یہ لانگ مارچ ٹھس جاتا ہے تو پی ٹی آئی کا کو بڑا مطلب میجر بلو ہوگا ان ٹرمز آف پرسیپشن. آپ کا بیسیکلی گراس روٹ ڈی مورلائز ہوگا. اور پھر دوبارہ دوسرا یہ کہ آپ کی وہی ایم این اے ایم پی اے کے کینڈیڈیٹ جن کی آپ نے ڈیوٹی لگائی ہوئی ہے, جو پیسے وہ یہاں خرچ کر رہے ہیں, اس کا مطلب یہ ہے کہ کم الیکشن ان کے ریسورسز, انرجی, سب کچھ اس حساب سے ڈپلیٹ ہو چکا ہوگا. تو مطلب پتہ نہیں, بٹ بہرحال خان صاحب کی مرضی ہے وہ. لیکن میرا بھی یہی خیال ہے کہ وہ خاص طور پہ تعیناتی کو لے کے بہت زیادہ فکسیٹڈ ہے, ورنہ ادروائز تو جو پی ایم ایل این کے اور وہ دوست جو جن کو بڑی امیدیں تھی کہ اسحاق ڈار آئے گا تو خوشحالی لائے گا اور یہ تو ہمارا ملک تو چل ہی نہیں سکتا اگر ہم ڈالر کو خود سے ریگولیٹ نہ کریں, ورنہ تو ہم تو امپورٹ اور ایکسپورٹ کا بیلنس ہی وہ خراب ہو جائے گا. تو انہوں نے آ کے بڑھ کے بھی ماری. لیکن اب پہلی میٹنگ جو ان کی آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک سے ہوئی ہے تو انہوں نے آگے سے کہا ہے کہ بھائی جی میرے تے نہ رہنا, اگلے نے منع کرتا ہے. تو وہ والی بات جو کہ اسحاق ڈار مطلب جیب سے یا گھر سے تو پیسے لے کے نہیں آتا, وہ جب مارکیٹ میں فلوٹ کرتا ہے ڈالر تو وہ تو ہوتا ہے تو کرتا ہے نا سرکار کے پاس. اچھا ہاں, اچھا ایکچولی نا مطلب مجھے دیکھیں 2-3 چیزیں ہیں میرا خیال ہے. ایک تو چیز یہ کہ ڈار صاحب اور نواز شریف صاحب بہت زیادہ چاہتے تھے کہ ڈار صاحب کو اس سسٹم میں گھسایا جائے کسی طرح, اور اس کی وجہ یہ تھی کہ ان کو لگ رہا تھا کہ پارٹی کے اوپر ان کا کنٹرول جو ہے وہ لوز ہو رہا ہے, بیکاز شہباز شریف صاحب اب سب کچھ کنٹرول کرنے ہیں اور ان کا کوئی بندہ بیچ میں نہیں ہے, اور ہی وانٹیڈ ٹو ڈو دس. اصل وجہ ڈار صاحب کو بیچ میں گھسانے کی یہ تھی. اس کا ایلیبائی یہ بنایا گیا کہ جی مفتاح صاحب نے تو پٹرول بڑا مہنگا کر دیا اور عوام کی زندگی مشکل کر دی اور یہ کر دیا اور وہ کر دیا, اور مطلب یہ سب کچھ یہ ہے. اور نواز شریف صاحب ناراض ہو کے اٹھ کے چلے گئے جب انہوں نے کہا میں پٹرول بڑھاؤں گا. پتہ نہیں واپس آئے ہیں نہیں آئے ہیں ابھی تک. اچھا, تو وہ جو چیزیں تھیں اس وجہ سے ہوا یہ کہ مطلب ڈار صاحب کو لے آیا گیا. اور ڈار صاحب کو لاتے ہوئے یہ غالباً میرا میں اسپیکولیٹ کر سکتا ہوں, اسپیکولیٹ میں اس سینس میں کر سکتا ہوں کہ مجھے مطلب ہمارے وہ مطلب پی ایم ایل این ہی میں کچھ ہمارے جو
मतलब PMLN के करीब समझे जाने वाले कुछ दानिश्वर लोग जो हैं, उन्होंने हमें ये कहा था कि जी डार साहब के ने आके डॉलर को एक दफ़ा 200 से नीचे लाना है, और साथ ही इन्होंने पेट्रोल जो है ये 170 पे लेके आना है, और उसके बाद उन्होंने इलेक्शन अनाउंस कर देना है। इस वक्त मियाँ साहब ये चाहते हैं, और ये हो सकता है ये मतलब अगेन मेरे पास मतलब उनकी इन्फॉर्मेशन को डिस्क्रेडिट करने का भी कोई जवाब नहीं है, मेरे पास कोई इसके अलावा इन्फॉर्मेशन भी नहीं है। अच्छा, अगर ये थिंकिंग थी तो ये बहुत ही ज़्यादा मतलब फॉर द लैक ऑफ बेटर वर्ड वाहियात थिंकिंग थी। उसकी वजह ये है कि यार मतलब इस सिचुएशन में आपने मतलब 28-29 बिलियन डॉलर दुनिया का वापस करना है अगले 10-12 महीने में, और आप हर तरफ से पैसे पकड़ते फिर रहे हैं कि जी हमें आप कुछ दे दें, हमें कुछ दे दें, तो उसमें आपके पास वो डॉलर कैसे आएंगे जिनसे आप बेसिकली वो जिस तरह डार साहब ओपन मार्केट इंटरवेंशन करते थे ब्लेटेंटली, और वो सब कुछ करते थे। मतलब फ्रैंकली ये डंडे शंडे से तो इकोनॉमी नहीं चलती है। मतलब FIA ने मनी चेंजर पे छापा मारना शुरू करना है तो उससे भी ज़्यादा ब्लैक में चला जाएगा कुछ ना कुछ। मतलब ये तो इसका तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि डंडे से आप इस इकोनॉमी को फिक्स कर सकें। स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स करनी पड़ती हैं। मतलब आपने सो फॉर इंस्टेंस मतलब वो टाइम एक्चुअली जहाँ पर रेमिटेंस एक्चुअली ग्रे से वाइट चैनल पे मूव की ज़्यादा, वो वाले टाइम थे जब गवर्नमेंट ने एक्चुअली मतलब और स्टेट बैंक ने एक्चुअली बैंक्स को रेगुलेट करना शुरू किया कि भाई आप रेट शेड गलत देते हैं, आप बीच में फ्लीसिंग करते हैं बहुत ज़्यादा, तो स्टेट बैंक ने इनको प्रोब करना शुरू किया। सिमिलरली एक और मौका ऐसा आया था जब कोविड था, तो वो फ्लाइट थी बंद थी, तो हुंडी शुंडी वाला मामला बिल्कुल ठप हो गया था। तो जो भी हो सकता था वो सिर्फ थ्रू प्रॉपर चैनल हो सकता था, वरना तो फ्रैंकली ये डंडे शंडे से तो आप इसको कंट्रोल नहीं कर सकते। मतलब जिसने $1,50,000 बाहर लेके जाने हैं वो कोई ना कोई तरीका ढूंढ लेगा। वो 4-6 जाने वाले दोस्तों के हाथ ही $5,000-7,000 भिजवाता रहेगा। आप लिमिट 5,000 से नीचे कर देंगे तो यार ट्रैवल पे को जाने से पहले मतलब $5,000 से कम क्या लेके जाएगा कोई। तो वो वाली चीज़ें काउंट नहीं करती हैं। जो असल चीज़ काउंट करती है वो ये करती है कि आपकी कैपेसिटी है क्या नहीं। दूसरी चीज़ जिसने आपकी कैपेसिटी को कटेल कर दिया था ओपन मार्केट इंटरवेंशन की, वो ये कि स्टेट बैंक एक्ट पास हुआ हुआ, वो भी IMF ने कराया हुआ, और वो डार साहब की इसी तरह की हरकतें जो इन्होंने पिछले दौर में की थी उसकी वजह से पास हुआ। मतलब इन ऑल फेयरनेस वो उसमें कई कई चीज़ें ऐसी हैं जो मतलब चेंज होने वाली हैं, लेकिन ये चीज़ बिल्कुल चेंज होने वाली नहीं है कि फेडरल गवर्नमेंट जो है वो स्टेट बैंक को इस चीज़ के ऊपर फोर्स करे कि वो फॉरेक्स रेट या मॉनेटरी रेट किस तरह फिक्स करेगा। फेडरल गवर्नमेंट के पास अगर इसमें कोई मतलब उल्टा सीधा काम हो रहा है और इवन स्टेट बैंक एज रेगुलेटर अपना काम नहीं कर सक रहा, तो उसके पास कंपटीशन कमीशन है, उसके पास FIA है, उसके पास दूसरे इदारे हैं जो प्रोब कर सकते हैं। और ये स्टेट बैंक एक्ट की एक फ्लॉ है कि मतलब इसके ऊपर को प्रोब नहीं की जा सकती, स्पेशली क्रिमिनल नेचर प्रोब नहीं की जा सकती इस एक्शन के ऊपर। दूसरी चीज़ ये है कि वो अकाउंटेबल नहीं है किसी को। अल्टीमेटली मतलब इट शुड बी अकाउंटेबल to its board for entirety of its actions, but more importantly it should be answerable to a committee of parliament. ये चीज़ें चेंज होने वाली हैं, बट उस स्टेट ये जो एग्जिस्टिंग स्टेट बैंक लॉ है इसके बाद तो फेडरल गवर्नमेंट ये सोच भी नहीं सकती है कि वो स्टेट बैंक को कहे, इवन दरख्वास्त करेगी और वो उस पर कोई मतलब मीनिंगफुल दरख्वास्त भी करे कि वो स्टेट ओपन मार्केट में ये करे। तो उसकी वजह से आपने देखा होगा जब डार साहब आए तो इन्होंने आगे हल को 15-20 दिन उन्होंने LCO की प्रोसेसिंग रोक दी, उससे ज़रा डॉलर नीचे आना शुरू, वही जो बेसिकली इनकी पुरानी तरीके वारदात कार्रवाइयाँ होती हैं उसकी वजह से डॉलर नीचे आना शुरू हुआ। इन्होंने अब मैं 200 से नीचे लेके आऊँगा, वो एक लेवल तक आ सकता है, 215 तक आया था, 218 तक आया था, कोई इस तरह था। उसके बाद सारे के सारे मैकेनिज्म उड़ गए। इनकी उम्मीद थी कि उसके बाद ये IMF जाएंगे, वो पुराने कुछ अपनी अंग्रेजी सुनाएंगे उनको, तो वो कहेंगे यू फ्रेंड मी फ्रेंड, वी आर द बेस्ट फ्रेंड्स, आप हमारे बहुत पुराने दोस्त हैं। तो IMF ने इनको कहा कि भाई दिस इज़ हाउ इट इज़, ये आपका अग्रीमेंट है, ये फ्रेमवर्क है, इसके अंदर आपने काम करना है। अगर कर सकते हैं तो बड़ी अच्छी बात है, अगर नहीं कर सकते तो थैंक यू। तो उसके बाद जब ये वापस आए हैं वो गायब हैं। इनसे वापस आए थे एक दिन, मतलब मेरा ख्याल पहले तो उनका दिल नहीं कर रहा था मतलब वापस आने, कुछ 4-5 दिन पता नहीं कहाँ रहे, गायब रहे हैं बिल्कुल, क्योंकि खबर शबर नहीं आई। उसके बाद जब ये वापस आए हैं तो इन्होंने एक वो मीडिया से बात बूत की,
اس پہ انہوں نے کہا, ان سے پوچھا کہ ڈالر وہ میرا نہیں, وہ اسٹیٹ بینک کا کام ہے. تو وہ اس پہ وہ جو لطیفہ ہے کہ اڑنا نہیں آتا سیدھے پنگا کی لحاظی وہ پوچھنا تو چاہیے, لیکن ڈار صاحب ہمارے میڈیا کے دوستوں کے بڑے, کیونکہ مطلب بڑی ہیں, تو اس لیے ڈار صاحب سے اس طرح کے سوال نہیں پوچھتے. یہی اگر کوئی پیپلز پارٹی کا یا پی ٹی اے کا فائنانس منسٹر ہوتا ہے, یا ایون مفتاح اسماعیل بھی ہوتا, تو ابھی تک میڈیا رات کے 10 بجے والے شو میں رگڑا کھا چکا میڈیا 10 بجے رات کو جیو پہ رگڑا لگ رہا ہوتا. تھینک یو سو مچ. اور اب سے ہم ہر ہفتے ریگولر رہیں گے, اور پیٹرن بنے, ایزی پیسہ, جیز کیش, راست شیئر کریں, کلپس نکال کے چیپیں تمام واٹس ایپ اور دیگر سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر, اور اپنا ساتھ میں خیال بھی رکھیں. اور کوئی فی الحال فوری طور پہ کوئی بہتری نہیں آنے لگی, اس لیے خود ہی کوئی اپنا جو ہے نا دل پشوری کا پلان بھی بنایا کریں. اور انجوائز. خدا حافظ.